اور فتح میں ایک مضبوط اور گہرا رشتہ ہے۔ آپ بائبل میں دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع نے ایسے لوگوں کو اپنے پیچھے آنے کو کہا جن کا کوئی مقام نہیں تھا۔ یسوع نے انہیں بلایا، وہ کوئی بڑے لوگ نہیں تھے، یعنی عالم اور قابل لوگ، وہ بس میری اور آپ کی طرح کے عام لوگ تھے۔ اس نے انہیں پیچھے ہو لینے کو کہا۔ بائبل فرماتی ہے کہ انہوں نے دنیا کے نقشے کو بدل ڈالا۔ میرا مطلب ہے یہ عام سے لوگ، انہوں نے ایسے کیسے کیا؟ ایسی فتح یابی انہیں کیسے نصیب ہوئی؟ بائبل کہتی ہے کہ وہ دعا گو لوگ تھے۔ دعا میں ہی کلیسیا نے جنم لیا، اور آپ اعمال کی کتاب میں ایسا ہی ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ بائبل میں اس سچائی کی ایک عظیم مثال ملتی ہے۔ دوسرا تواریخ 26واں باب میں ہم عزیہ نام کے ایک نوجوان شخص کو دیکھتے ہیں۔ جب اس کو بادشاہ بنایا گیا تو وہ 16 برس کا تھا، اور جب وہ 16 برس کا تھا تو بائبل کہتی ہے کہ وہ خداوند کا طالب ہوا، اور جب تک وہ خداوند کا طالب رہا خدا نے اس سے ترقی بخشی، خدا نے اس سے فتح بخشی، اور کم عمر ہونے کے سبب سے وہ بہت کچھ نہیں جانتا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ 16 برس کا لڑکا بادشاہ ہونے کی حیثیت سے وہ کیا جانتا تھا؟ آپ کو معلوم ہے مالی وسائل کے بارے میں وہ کیا جانتا تھا؟ قیادت اور لوگوں کے بارے میں وہ کیا جانتا تھا؟ وہ زیادہ نہیں جانتا تھا، لیکن ایک بات سے خوب واقف تھا، اسے خدا کی ضرورت تھی اور اس نے خدا پر بھروسہ کیا۔ اور جب تک وہ خداوند کا طالب رہا، کلام کے مطابق خدا نے اس سے فتح بخشی، خدا نے اسے بڑھایا، خدا نے اس سے برکت بخشی۔ لیکن عزیہ کو کچھ ہو گیا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو سوچنے لگا، دیکھو میں نے کتنا کام کیا، ارے دیکھو میں نے کتنے عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ تم لوگ جانتے ہو میں نے یہ فتح کیسے حاصل کی؟ میں نے یہ سب بڑے بڑے کام کیے۔ اور بائبل کہتی ہے کہ اس کے دل میں غرور سما گیا۔ عزیہ کے زوال کا آغاز اس کا غرور ہی تھا۔ ہم میں سے بہتوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب ہم شروع کرتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں میں اس کام میں نیا ہوں، مجھے معلوم نہیں کیسے کروں۔ پھر ہم خداوند پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں، اور جب خداوند ہمیں برکت کے ساتھ استعمال کرتا ہے اور ہمیں فتح ملتی ہے، لیکن پھر ہم سوچنے لگتے ہیں کہ دیکھو میں نے کتنا بڑا کام کیا، اب تو میں ماہر ہو گیا ہوں، میں بہت بڑا مسیحی ہوں، دیکھو تو صحیح کہ میں نے یہ سارا کچھ کیسے کیا، میں کیسے خداوند کے ساتھ چلا۔ لہٰذا ہم غافل ہو جاتے ہیں اور خداوند کا ہاتھ ہم پر سے اٹھ جاتا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ جب ہم اس کے ساتھ فروتنی سے چلتے ہیں تو ہم فتح پاتے ہیں۔ فتح صرف خدا کی طرف سے اس وقت ملتی ہے جب ہم دعا میں خدا پر بھروسہ کرتے ہیں۔ لہٰذا خداوند کے طالب ہو جائیں، اس پر بھروسہ کریں، اپنے آپ پر بھروسہ نہ کریں، بس یوں کہیں اے خداوند مجھے آج تیری ضرورت ہے۔